چاند دادا جی کے آگے سب کو سانپ سونگھ جاتا تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا کیونکہ کل پہلا رمضان تھا اور جانے کہاں سے دادا جی ایک عدد دور پرے کی بہن انڈیا سے نکال لے آئے۔ نہ صرف بلکہ پاکستان آنے کی کالی نیلی پیلی ساری جھنڈیاں دکھا دیں، اور تب سے دادا جی کی ایک ہی بات تھی، ایک تو سالوں بعد بہن مل رہی ہے اور پھر ان کی بیٹی سے عباد کی شادی۔ اسی پہ تو عباد تپ رہا تھا کہ نہ دیکھا نہ سنا، نو رومانس، یہ کیا شادی والا۔ مگر دادا جی کی اپنی ہی رٹ تھی کہ میری دور کی کزن نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ سب نے سر پکڑ لیا۔ ویسے بات شادی تو تم نے کرنی ہے تو کر لو نا، چچی آمنہ نے اسے تجویز دی۔ گویا عباد کو بچھو جیسی کسی ظالم شے نے ڈنگ مار دیا۔ وہ مڑا، بس کر دیں چچی جان، خود کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں اور مجھے بلی کا جو ہے نا وہ بکرا بنا رہی ہیں آپ، اس نے چچی کے انداز میں جواب دیا۔ بولا، ویسے مامی خیال برا بھی نہیں جتنا آپ آگ بگولا ہو رہے ہو۔ منا ہنسی دبا کے لاپرواہی سے بولی تو عباد غصے سے سب رنگوں میں آ گیا۔ دیکھو تو عباد بھائی کو جیسے رنگ ساز کی دکان سے اٹھ کے آئے ہوں ابھی۔ سب چھوٹے بڑے ہنسنے لگے اور عباد نے سر پکڑ لیا۔ ویسے ایک بات ہے، اپنوں کو مارنے کے لیے کسی پرائے کی نہیں، تم جیسے بیس اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہاں، اوئے ہاں کے بچے، شادی میں لڑکی درکار ہوتی ہے نا، بولنا ہوں گے جی، چاہے کالی ہو، چٹی ہو، بینگی ہو، نیلی ہو، لنگڑی ہو، یہی بات ہے نا۔ ہاں تو عباد اکتا کے بولا، تو سن میرے یار۔ عمیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑے سنجیدہ انداز میں بولا، تمہاری بھی ایسی ہی ہوگی، نگہور آسمان سے اتر کے آنے والی تو رہی۔ اور بس کر دو یار، تو بڑا ہی کمینہ اور گھٹیا نکلا، خبیث انسان۔ جب لیلا کے لیے مر رہا تھا تو اپنی جان پہ کھیل کے تیری لیلا سے بات نہ پکی کروائی بلکہ شادی بھی۔ اور مجھے آج ٹھیک ہے کر لے جو کرنا ہے، میں بھی نا بس نہیں کروں گا ایسے شادی۔ لکھ لو تم سب لوگ، بس کر دو، تم سب نے میرے نواسے کی جان نکال کے رکھ دی ہے۔ ارے نہیں نا پلیز نانو، تھوڑا سا تو تنگ کرنے دیں، سب بدلے چکانے ہیں، ویسے یہ کہاں ہاتھ آتے ہیں۔ تمہارا یہ مذاق میرے بچے کی جان پہ بنا ہوا ہے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس نانو بہت سلجھی لگ رہی تھیں، بلکہ بہت ہی شائستہ خاتون تھیں۔ ہاں بھی خواتین، آپ سب نے آج سے پورا رمضان اچھے تیاری کرنا ہے، ہمارے مہمان ہیں وہ۔ تو کیا مطلب آپ کی لاڈلی نہیں آ رہی؟ عباد تیزی سے بولا۔ میں نے ایسے کب کہا؟ دادا جان روکھے انداز میں بولے۔ مگر مہمان واحد کا صیغہ ہے تو اس لیے۔ عباد کی آخر میں تو آواز، ہاں میرے بچے واحد کو واحد کے ساتھ بولیں گے کیونکہ بچی تو ابھی مہمان نہیں، اس گھر کی فرد ہے، تو اسی لیے واحد کا صیغہ بولا۔ دادا جی بات کو دبا کے بولے۔ اذان کے ہوتے ہی سب کے ہاتھ رکے، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں جٹ گیا، کوئی جائے نماز، کوئی قرآن مجید۔ واقعی رمضان کی برکت دکھ رہی تھی۔ مرد حضرات آفس، بچے بچیاں اسکول کالج اور خواتین اپنے حصے کے کاموں میں مصروف۔ علی آج آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے اپنی دادی کو ایئرپورٹ سے لانا ہے، جمال بلڈر سے ملنا ہے، اور ہاں اس عباد کے بچے کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے۔ جی دادا جی آپ پریشان نہ ہوں، میں بات کروں گا۔ علی نے مسکرا کے دادا جی کو دیکھا اور اجازت لے کے چلا گیا۔ عباد سارا وقت مائی بیاب کی طرح مچلتا رہا، کیسے جان چھڑاؤں مگر کہاں جاؤں۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اس کی اپنی سوچ تھی، نازک سی مشرقی لڑکی جو اخلاقیات میں ماسٹرز ہو، حسن میں پی ایچ ڈی ہو، اور یہاں تو لگتا ہے سب کچھ الٹ ہے۔ یہ عام خاندان تھا نہیں، پاکستان بننے میں بہت بڑا کردار ہے، سب کچھ لٹا کے پاکستان، اور یہی محبت ہے۔ آج جب انڈیا سے کزن آئی تو سب ماضی آنکھوں میں آ گیا۔ ماضی میں گئے تو بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، بس اسی بات کو اس پار ہی رکھتے ہیں۔ دادا جان تھوڑے اداس ہو گئے، ماضی یاد آ رہا تھا۔ اتنے میں ہڑبونگ مچ گئی، دادی جان آ گئی ہیں۔ ہر ایک کو فکر لگ گئی کہ کالی کلوٹی جیسے انڈین لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئے کہ کس زمانے میں یہ عمارت حسن کا مینار تھی۔ ادھر عباد نے بہت کوشش کی لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ دادا جان کی تو آنکھوں سے کچھ اور لگ رہا تھا کہ کہانی ذرا ٹچ می والی ہے۔ بس تو دن پر لگا کے اڑ رہے تھے اور رمضان کی برکات بھی اڑائے جا رہی تھیں۔ گرمی کا زور عروج پہ تھا، ہر کوئی کمرے میں دبکا تھا۔ عباد کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، وہ سیدھا دادا جی کے کمرے میں گیا، لیکن وہاں تو ایک لڑکی رخ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ خوش ہو گیا کہ آج تو اس لڑکی کو دیکھ ہی لوں جس نے زندگی کو عذاب کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کے جوں دوپٹہ کھینچا تو وہ ڈمی تھی۔ عباد کو بہت غصہ آیا، ڈمی کو لات ماری اور باہر نکل آیا۔ لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر تھا۔ دادا جی کیا کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔
اب تو مہارانی بنے بیٹھی رہتی تھی ہر وقت سب کے بیچوں بیچ۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا کہ کیسے جان چھڑاؤں اس سے۔ راجہ صاحب ویسے بہت زیادتی کر رہے ہیں میرے نواسے کے ساتھ۔ نانی جان نے ذرا غصے میں کہا، ارے سمدن جی کیا کہہ دیا آپ کے نواسے کو؟ دادا جان انجان سے بن کے بولے، ارے واہ کیا کہنے، نانی جی کے سر پہ لگی اور پاؤں پہ بوجھی کہ مستاق، یہ جو ڈرامہ اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے میں مزید نہیں برداشت کر سکتی۔ ارے سمدن آپ تو ناراض ہی ہو گئیں، ہمارا بھی تو پوتا ہے نا نالائق، بس اسی کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں جو وہ ڈھونڈ رہا ہے، بس پلیز چند دن رہ گئے ہیں۔ وہ بڑی سہانی شام تھی جب وہ دل اداس کے ساتھ اوپر سکون سے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے کش لے رہا تھا۔ ہوائیں دھیمے سروں میں گنگنا رہی تھیں اور وہ بہک رہا تھا، ہوش و خرد سے بیگانہ کہ اچانک اسے کوئی زور کا ٹکرایا، اس کی سگریٹ گر گئی اور کوئی انجانا اس کے بازو کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی سما گیا۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا حسن، وہ مچھلی کی طرح تڑپ کے اس کے احساس سے نکلی اور غائب ہو گئی۔ وہ بھاگا لیکن وہ کسی جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اب تو رات ساری اس کے حسن کے نشے میں گزری، وہ تو پاگل سا ہو گیا تھا۔ ہیلو اٹھو، آفس نہیں جانا کیا؟ منیر نے اسے جگایا، وہ خواب میں بھی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں آج نہیں جانا۔ کیوں بھائی؟ عباد نے چادر منہ سے اتار پھینکی اور اٹھ بیٹھا، نہ کیا تو ظالم ساس کی طرح سر پہ سوال پہ سوال کیے جا رہی ہو؟ کہا نہیں جانا تو نہیں جانا، یہاں سے جاؤ۔ پھر لیٹ گیا۔ جاتے جاتے منیر کو شرارت سوجی اور اس نے اے سی بند اور بجلی بند کر دی۔ خود اس منحوس کو ابھی بھی جانا تھا۔ منیر باہر کمرے کے کان لگائے کھڑا تھا کہ اچانک عباد نے دروازہ کھولا تو کسی حسینہ کی طرح اس کے سینے میں سما گیا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ عباد نے اسے دھکا دیا۔ وہ کیا عباد بڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا یار؟ میں اندر آ رہا تھا نا۔ یہ تو اندر آ رہا تھا کہ پاؤں کے چلتا ہے تو دروازے کے ساتھ کان چپکائے ہوئے تھے۔ نہ تو یہ اندر آ رہا تھا، تو نے تو دروازے کے ساتھ کان چپکائے ہوئے تھے۔ شور سن کے چاچا جی باہر آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ اسی سے پوچھیں۔ ہاں بھی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ابو، وہ میں اس کو جگانے یہ بکواس کر رہا ہے، یہ میرے دروازے کے ساتھ۔ اس کے منہ میں یہ بات تھی جب حسن کی جھلک اسے دکھی اور وہ نانو کے کمرے کی طرف بھاگا، مگر وہاں تو کچھ ایسا نہیں تھا۔ نانو سو رہی تھیں۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ادھر ہی سر ہاتھوں میں دے کے بیٹھ گیا۔ نانو کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے دیکھ کے ان کے دل پہ آرے چل گئے، مگر کیا کریں، وعدہ کسی ویلن کی طرح ان کے بیچ آن ٹھہرا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں نانو، وہ تھکے سے انداز میں بولا اور چل دیا۔ اس کی ماں ہوتی تو کم سے کم دل کی بات کہہ دیتا۔ گھر میں کیا ہلا گلا مچ گیا۔ کل چاند رات جو ہونی تھی، ہر کوئی عید کی تیاری میں مگن، لڑکیاں بازاروں کے چکر، کسی کا دوپٹہ میچ نہیں ہوا تو کسی نے آن لائن منگوایا پر ان کو پسند نہ آیا۔ چچی تائی لوگ اس کے نکاح کی تیاری اور لڑکے کے انتظامات میں مصروف۔ دادا جی لسٹ مہمانوں کی بنوا رہے تھے۔ ایک یہی تھا جسے اپنی بھی خبر نہ رہی۔ تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ڈھونگ ہے تو نہیں کیا کرے۔ وہ رات بڑی سہانی تھی، شاید تقدیر کو اس پہ رحم آ گیا۔ وہ تایا جی کے لان میں بیٹھا تھا، ہر طرف اداسی کا فسون چھایا تھا۔ چنبیلی رات کی رانی اور موتیا اپنی اپنی خوشبوئیں بکھیر کے ماحول کو حسین تر بنا رہے تھے۔ بھائی گلاب کیوں پیچھے ہٹے؟ اس نے سرگوشی کی کہ دیکھو تمہاری کل کائنات دھیرے دھیرے تمہاری روح میں سما رہی ہے۔ اس نے جو نگاہ اٹھائی تو سامنے پریوش کو دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ کیا قیامت تھی؟ پھر وہ قیامت کیا ہوگی؟ جب فنا کا وقت ہوا تو شاید یہی وقت فنا تھا۔ آپ عباد ہو نا؟ اس کی آواز میں کیا رس گلے کی سی مٹھاس تھی اور آئس کریم جیسی ٹھنڈک جو کہ سینے میں سکون سا آ جاتا تھا۔ جی فرمائیں، کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ تو تاب ہوشی نہیں لا سک رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ جی تو اوپر دیکھ کے بات کریں نا، کوئی آ جائے گا اور مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ نگاہوں کو گستاخی کی اجازت نہیں۔ اوہو کر لیجئے نا، آج یہ گستاخی ہم اجازت دے رہے ہیں نا۔ شوق نے تو دیوانہ کر دیا۔ آنکھوں میں آگ جل رہی تھی، آنے والی اس میں جل گئی اور ان جلتی آنکھوں میں بہہ گئی۔ اب کچھ کہہ رہی تھیں، اس کی بھاری آواز اسے خود بھی کہیں دور سے سنائی دی۔ میرا نام کومل ہے اور میں دادو کے ساتھ۔ کیا عباد اچھل پڑا۔ تو آپ ہو؟ جی میں ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ مجھے تو بولا گیا تھا کالی سی چھوٹے قد کی، اور مجھے کہا گیا تھا کہ سر پھرا ہے، مگر بڑوں کے فیصلے ہیں ان میں بولتے نہیں۔
پھر کیوں آئی؟ جب یہ چھت پہ آپ سے ٹکرائی تو مجھے لگا وہ غلط ہے۔ اب وہ نگاہوں کے حصار میں لیے بولا۔ اب وہ گھبرا گئی تو اس کا کانفیڈنس ہوا ہو گیا۔ جب وہ اٹھ کے بھاگنے کو تھی تو عباد نے اس کی کلائی تھام لی۔ سنو، میں نے بھی جب سے دیکھا ہے نا ایک پل قرار نہیں ہو رہا۔ سنو، مجھے ایک بات کہنے دو، مجھے تم سے محبت ہے۔ مجھے ایک بات کہنے دو، مجھے تم سے محبت ہے۔ ہمیشہ ساتھ رہنے دو، مجھے تم سے محبت ہے۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں کیا دادا جی؟ لڑکیوں نے زیادہ لمبی جی کی کیونکہ ان کی دوہری عید تھی اور ڈبل شاپنگ۔ ویسے ایک بات سوچی ہے میں نے، امجد تائی نے طارق چاچا لوگوں کو بٹھا کے بولا۔ دیکھیے ابا جی نے کتنے دکھ اٹھائے پاکستان بنانے کے لیے، سب کچھ چھوڑا، اور اس سب چھوڑ میں دادی بھی ہیں۔ یہ دونوں اپنی چاہت اسلام اور وطن میں قربان کر گئے۔ اب بھی وقت ہے، دستور بھی، دلہا دلہن بھی، تو کیوں نہ بچوں کے ساتھ ان کو بھی۔ ارے واہ، کیا بات کہہ دی، دل خوش کر دیا، نانو بولی۔ واقعی سولہ نے درست بات کی ہے۔ اب تو دادا جی کی شیروانی سلوائی گئی، دادی کو دلہن بنایا گیا۔ دونوں اس عمر میں بہت خاص لگ رہے تھے، ہر کوئی خوشی میں مصروف تھا۔ سنو، تم آج بھی اتنی حسین دکھائی دیتی ہو جتنی جوانی میں۔ تمہارے حسن نے مجھ پہ وار کیا اور گھائل کر دیا تھا۔ ارے تم بھی تو اسی طرح شوخ اور باتوں کے بازیگر کے مجھے پھانس لیا۔ جی قاضی صاحب، راجہ شاہد ولد انس صاحب کو مہر بنت علی خان سکہ راج الوقت قبول ہے۔ دادی جی اور دادا جی حیران سے رہ گئے۔ اور کھوتے ان کا نکاح پڑھانا تھا، پر دادا جی ان دونوں نے انکار کر دیا، تو سوچا اب قاضی صاحب کا وقت ضائع ہوگا تو آپ دونوں کا ہی کام کر دیں۔ مگر کچھ نہیں راجہ صاحب، ہم سب بہت خوش ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ادھر لڑکی نے بھی انکار کر دیا ہے۔ آپ سب پریشان اور منتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی پورے مہینے کے بدلے میں تھے۔ ہر کوئی پریشان تھا اور معاملے پہ دادا جی خاموشی سے اٹھے اور ٹھیک ہوئے اور بولے، جیسے تم دونوں کی مرضی۔ چلو قاضی صاحب کو رخصت کرو پھر، ہمیں قبول ہے۔ دونوں چیخ اٹھے، سب ہنس پڑے۔ میں دادا جی ہوں سب کا، اور دادی کا یہ تو یہی بتائے گی۔ یس